امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سنگ ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 9، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 8، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 7، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے کیونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 6، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 5، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وحاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وحاج کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 4، انکار۔ انکار ایک لڑکی ہاجرہ کی کہانی کے بارے میں ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے آتی ہے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اور اس کے والد حاجی الیاس اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہاجرہ کو ریحان چودھری سے محبت ہو جاتی ہے۔ ریحان شایان کا دوست تھا۔ ایک دن ریحان چودھری نے ہاجرہ کو شایان کے گھر بلایا
اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ شیان وہاں پہنچ کر ہاجرہ کو بچاتا ہے۔ سارا معاملہ وہیں بند ہو جاتا ہے کیونکہ چیزیں ہاجرہ کی عزت پر آتی ہیں۔ ہاجرہ کسی کو کچھ بتائے بغیر یونیورسٹی سے چلی جاتی ہے۔ شیان اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ ہاجرہ سے محبت کرتا ہے جو اس کی یونیورسٹی فیلو ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے شیان کے والد طبقاتی فرق کی وجہ سے متفق نہیں ہیں، لیکن آگے چل کر وہ اتفاق کرتے ہیں۔ ہاجرہ اس تجویز کے خلاف مزاحمت کرتی ہے کیونکہ وہ ریحان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان ہے۔ نمبر 3، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسا بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ دل شکستہ اور دھوکہ دہی حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ نمبر 2، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے، مہرین غریب مگر سادہ ہے۔ تینوں اپنے بچپن کے بہترین دوست ہیں۔ مہرین اور مشال کی دادی مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اس کی بیوی رابعہ سے دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروئن کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ مشال اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہے کہ منصور منشیات کا عادی ہے اور مہرین سے ایسا کہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔